اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر عرض کر رہے تھے۔ 80 آیات تک ہو چکی ہیں، آج 81ویں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں، یعنی جہنمی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال انجام دیں، یہ لوگ اہل جنت ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مفہوم مختصر یہ کہ اگر گناہ کسی شخص پر حاوی نہ ہوا ہو، ہدایت و توبہ کے لیے گنجائش موجود ہو تو نجات بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی سنت اور اس کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جزا عمل کے مطابق ہو۔ اگر گناہ اور معصیت انسان کی زندگی کو ڈھانپ لے، یعنی حاوی ہو جائیں اس پر، اور ہدایت کی کوئی گنجائش نہ بچی ہو، تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اسی طرح جب تک انسان کے گناہ مکمل طور پر اس پر حاوی نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہدایت، توبہ اور نجات کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرما رہا ہے ذات پروردگار، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی کہا کہ اے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر احسان کرو، لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب پلٹ گئے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا، جس کے بعد تم خود گواہ ہو۔ پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل بھی کرتے ہو، اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے بھی ہو، پھر گناہ بھی کرتے ہو، ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا،
یعنی تمہیں ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی اپنی کتاب جو تمہیں دی گئی ہے اس میں سے کچھ حصے پر ایمان لے آئے، اپنی مرضی کی آیات کو چن لیتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو یعنی انکار کرتے ہو. بس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی، پس ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پھر ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی. تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف حکم احکام لے آئے تو تم اکڑ گئے؟ پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا، بعض کو تم قتل کرتے رہے. اللہ اکبر. عجیب امت تھی جو اپنے نبیوں کو قتل کرتی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے. اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے. بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی ذات پروردگار رسول کریم کی آمد سے پہلے یہودی ان کے منتظر رہتے تھے، بڑے انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب وہ آئے گا رسول جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی کتابوں یا انبیاء کے صحائف میں یہ ملتے ہیں. جب وہ آئیں تو یہ سب سے بڑے کافر یہی تھے، منکر یہی تھے، سب سے دشمن رسول اللہ کے یہی تھے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پھر فرمایا کہ جب ان کے پاس کتابیں آتی تھیں تو اس بات کی تصدیق کرنے والی جو ہوتی تھی نا، اس کا وہ اقرار کر لیتے تھے اور پھر اسی کے دشمن بن جاتے تھے. کتنی بری ہے بات، وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، صرف کیا اس بات کی ضد میں کہ خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، بس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہو، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی یہ چاہتے تھے ہم یہودیوں عیسائیوں کے خاندان سے رسول ہوتا تب قبول کرتے، وہ کہنا نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہم تو اس پر ایمان لاتے جو ہم پر نازل ہوا.
اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی اپنے آپ کو جو بڑے کہتے ہو، پہلے والوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا أَعَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بے تحقیق بے شک کہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر تم اس کے بعد گسالہ پرستی کیوں اختیار کی؟ تم لوگ تو ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا، اور جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے یعنی وہ تورات، تو اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں۔ ان کو کفر کے باعث ان کے دلوں میں وہ گوسالہ رچ بس گیا جس کو انہوں نے بنایا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ کہہ دیجئے اے رسول اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ اور کہہ دیجیے اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے لیے ہے، اور تم سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، اور موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں ہم نے گناہ کیے اور اس کا سزا ہونی، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، یعنی بہت زیادہ یہ چاہیں گے ہماری زندگیاں لمبی ہوں، خواہشات بہت ہوں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں، خاص کر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا۔ اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف بدکردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا،
یعنی اس سے منکر ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔